وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جس طرح ہم سارا سال دعا کرتے ہیں، ان ایام کی اپنی دعا، جب ان ایام میں دعا کی جائے گی تو پورے سال کی دعاؤں سے افضل دعا ہوگی۔ اگر آپ کو سب کچھ مل چکا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے کر لینا، اولاد کے لیے کر لینا، اس معاشرے کے لیے کر لینا، اس وطن کی سلامتی کے لیے دعا کر لینا، جو مظلوم امت ہے ان کی مدد کے لیے دعا کر لینا۔ یہ دعا یہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، خصوصاً جب اذان ہو جائے، جماعت کھڑی ہونے تک دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ اس لیے ان ایام میں کثرت سے دعا کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صدقے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ ذوالجلال قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بری موت سے بچا کے حسن خاتمہ عطا کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کے آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ ان 10 دنوں میں خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو نکالو۔ کبھی کسی نے سوچا ہے مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے، طے کرے کہ میں نے اس سال مال اللہ نے دیا ہے، قربانی نہیں لے سکتے فلاں، میں قربانی خرید کے اس کے گھر چھوڑ کے آؤں؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ آج ہیں لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ گاڑی اللہ نے دی ہے، اس گاڑی کا اچھا استعمال یہ بھی ہے، نہیں اگر فوری آپ کام کر سکتے، سلے سلائے سوٹ کو 10-20 رکھو نا، کسی بوڑھے کسی غریب کے پاس جا کے کہو کہ یہ آپ کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ خیر خواہی رشتہ داروں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، معاشرے کے نادار افراد کے ساتھ کرنے والا انسان، کسی کے کام کو اگر کر سکتے ہیں آپ، صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس کے کام کے لیے وقت نکالیے، مال نکالیے، مشورہ دیجیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اگر مدینے کی مسجد میں اعتکاف 1 مہینہ کروں، جتنا اجر و ثواب اس کا ہے، اس سے زیادہ اس بات کا اجر ہے، آپ کسی ضرورت مند کے ساتھ جا کے اس کا کام کروا دیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟